بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم نے سورہ عادیات کو تفسیر کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی تھی. اب انشاءاللہ تدبر اور عمل کے حوالے سے چند پہلو دیکھیں گے. یہ بھی اگر دیکھا جائے تو بڑی زبردست صورت ہے اور اس کے الفاظ جو ہیں وہ بھی دوبارہ قرآن میں پورے میں کہیں پر نہیں ہوئے ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پرزور الفاظ بھی استعمال فرمائے ہیں. شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو اس میں 5 آیات میں قسمیں کھائی ہیں تو ان کا اشارہ اس عام جو عرب میں پھیلی ہوئی بدامنی اور کشت و خون غارت گری کی طرف ہے جو کہ اس وقت برپا تھی. اس وقت رات ایک خوفناک چیز سمجھی جاتی تھی جس میں کہ ہر قبیلہ اور ہر بستی والے لوگ خطرہ محسوس کرتے تھے کہ پتہ نہیں کب کہاں سے کون دشمن چڑھائی کر دے. اور جب دن روشن ہو جاتا، دن کی روشنی پھیل جاتی تو وہ سکون کا اطمینان کا سانس لیتے کہ رات خیریت سے گزر گئی. قبیلوں کے درمیان تھی زیادہ انتقامی لڑائیاں اور مختلف قبیلے ایک دوسرے کے اوپر چھاپا مارتے رہتے تھے، جس کی بدولت لوٹ مار ان کے مال مویشی سب ہانک لے جاتے تھے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیتے تھے. ظلم اور ستم وہ جو کرتے تھے وہ تمام تر ان کا گھوڑوں پر سوار ہو کر ہی ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا بڑا ناشکرہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، تو وہ اس کو کس چیز میں استعمال کرتا ہے؟ غارت گری میں. تو اللہ تعالیٰ نے دولت اور طاقت قوت اس لیے نہیں دی ہے کہ اس سے یہ کام لیا جائے. یہ تو بہت زیادہ ناشکری کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے وسائل دیے اور اس کی بخشی ہوئی ان تمام چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی ان تمام چیزوں کو وہ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے استعمال کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتے. اور گھوڑے جو تھے وہ عربوں کے یہاں بہت ہی پسندیدہ، محبوب اور قیمتی جانور سمجھے جاتے تھے اور بہادر قوم تھی، تو اس لیے لڑائی جھگڑے کے شوقین، تو اس لیے ان گھوڑوں پر ہی بہت زیادہ انہیں ناز تھا اور ان کی زندگیاں انہی لڑائی جھگڑوں میں اور انہی جنگوں میں گزرتی تھیں. گھوڑا انتہائی وفادار، محنتی اور مالک کے لیے اپنی جان تک لڑا کر اپنی جان دے دینے والا جانور ہے. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ قیامت تک کے لیے گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیر باندھ دی گئی ہے. ایک بخاری اور مسلم کی روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے 3 وجہ سے پالے جاتے ہیں. نمبر 1 ان کا پالنا ثواب بھی ہے، دوسرا وہ پردہ بھی ہیں، اور تیسرا ان کا پالنا عذاب بھی ہے. جو باعث ثواب ہیں وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں پالے گئے، جن کے مالک نے کسی چراگاہ یا باغ میں رسی ڈھیلی کر دی ہو، پھر وہ اس لمبی رسی میں اس چراگاہ یا باغ میں سے جو تنکے کھائیں گے وہ مالک کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی. اور اگر رسی توڑ کر ادھر ادھر چڑھ جائیں گے تو ان کے ایک ایک قدم پر ان کی لید پر نیکیاں ملیں گی. اور اگر وہ کسی نہر پر جا کر خود بخود پانی پی لیں گے جبکہ مالک نے پانی پلانے کا ارادہ بھی نہیں کیا ہوگا تو بھی نیکیاں لکھی جائیں گی. ایسے گھوڑے انسان کے لیے باعث ثواب ہوتے ہیں. دوسرے قسم کے جو ہیں تو اگر کسی نے سوال سے بچنے اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گھوڑا پالا اور اس کی گردن اور پیٹھ میں جو اللہ کا حق بھی
نہیں بھولا تو ایسا گھوڑا مالک کے لیے پردہ ہے۔ اور تیسرا جو بتایا کہ اگر کسی نے فخر اور ریا یعنی دکھاوے کے لیے، فخر کے لیے اور مسلمانوں سے دشمنی کے لیے گھوڑا پالا، ایسا گھوڑا اس کے لیے باعث وبال ہے۔ ایک اور دوسری روایت ملتی ہے مسند احمد کی، ایک انصاری صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وہ گھوڑے جنہیں انسان اللہ کے راستے میں تیار کرے اور اس کی قیمت بھی باعث اجر ہے، یعنی وہ اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے ان کو تیار کرے، جہاد کے لیے یا پھر نیکی کے کاموں کے لیے، تو اس کی سواری بھی اور اسے عاریتن یعنی کسی کو اگر استعمال کے لیے یا ادھار تھوڑے دن کے لیے دے دینا تو وہ بھی اس کے لیے باعث اجر ہے، اور اس کا چارہ بھی باعث اجر ہے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو اس کے اوپر یعنی گھوڑے کی طرح سے ہم گاڑی کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ گاڑی بھی نیکی کے کاموں کے لیے جو لے کر جائے، دینی کاموں کے لیے لے کر جائے، تبلیغ کے لیے لے کر جائے، نمازوں کے لیے جائیں دور چل کر، خیر و بھلائی کے کام، خدمت خلق کے لیے، یا پھر اور کوئی بھی دوسرے نیکی کے کام ہو، تو پھر اس کا خریدنا، اس کا تیار کرنا، اس پر سواری کرنا، اس پر خرچ کرنا، سبھی انسان کے لیے باعث اجر لکھا جائے گا۔ پھر دوسری قسم کے جو آپ نے بتایا گھوڑے، وہ انسان کو تکبر کے خول میں جکڑ دیتے ہیں، یعنی ایسا گھوڑا یا پھر گاڑی بھی سمجھ لیں کہ اس پر بیٹھ کر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، اکڑنے لگنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا، حقارت سے دیکھنا، اور یا پھر ہم آج کے دور میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریس وغیرہ میں لگائے جاتے ہیں گھوڑے، شرطوں پر جو کہ جوا بھی جن سے کھیلا جاتا ہے، وہ ساری تو ان کی قیمت بھی باعث وبال ہے، ان کا چارہ بھی باعث وبال ہے، اور ان کی سواری بھی باعث وبال، اور وہ ناپسندیدہ ہیں۔ اور تیسری طرح کے جو ہیں وہ گھوڑے جو انسان کے پیٹ کے کام آئے، یعنی اس کا کمائی کا ذریعہ ہوں، تو عنقریب یہ اس کے فقر فاقے کو دور کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو یہ بہت ہی بابرکت جانور ہے۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار دیکھا کہ آپ ایک گھوڑے کی پیشانی کے بالوں کو بل دے رہے ہیں اور فرما رہے تھے کہ قیامت تک کے لیے خیر گھوڑوں کی پیشانی کے ساتھ باندھ دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ گھوڑے کی گردنوں پر اور پنڈیوں پر ہاتھ پھیر کر فرما رہے تھے کہ میں نے اس مال کو کی محبت کو اپنے رب کے لیے اختیار کیا ہے۔ تو جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں دینے کے لیے گھوڑا تیار کرے اور پھر اس کا چارہ تیار کر کے اس کو کھلائے تو ہر دانے پر اس کو اجر ملتا ہے، یعنی اتنی اجر والی چیز ہے کہ اس کو پالنا بھی اجر ہے، اس کو کھلانا بھی اجر ہے، اس کو چرانا بھی اجر ہے، اور اس کو یعنی سواری کرنا بھی اس کے اوپر اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، اور خیر اس کی پیشانی سے بندھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورت میں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے گھوڑوں کا ذکر کیا اور کس طریقے کے گھوڑوں کا کہ حملہ کرنے کے لیے اور دوڑنے کے لیے اور بالکل تیار، مالک کے اشارے پر اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار۔ تو جیسے کہ آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بہت مہنگی اور اچھی گاڑیاں جو ہوتی ہیں ان کا نام لے تو بچے جو ہیں وہ چھوٹے بچے تک بھی متوجہ ہو جاتے ہیں، اور فوراً اس کو یعنی کوئی اگر پاس سے بھی گزرتی ہے اس کے نام بھی بچوں کو پتہ ہوتے ہیں، اور دلچسپی بہت زیادہ، اور زیادہ تر لڑکوں کو اس میں بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی دلچسپی دیکھتے ہوئے کہ ان کی دلچسپی اس میں زیادہ تھی کہ کیسا گھوڑا، اور اس کی جو کیفیت اس میں بتائی گئی ہے، تیار اس وقت اور بالکل اپنی یعنی پوری قوت طاقت سے حملہ کرنے کے لیے، تو ایسے تیز رفتار ہناتے ہوئے گھوڑے، سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کا یہاں پر جو تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، تو کوئی نہ متوجہ ہوتا ہوا ہو تو وہ متوجہ ہو جائے، یعنی وہ متوجہ ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ یعنی وہ اس وقت کا جو ایک طریقہ تھا کہ وہ لوگ اس کو بہت پسند کرتے تھے، تو جس نے بھی سنا وہ اس کے کان ادھر کھڑے ہو گئے اور وہ سننے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اللہ نے یہاں پر پھر ایسے ہی گھوڑوں کی قسمیں کھا کے ان کو متوجہ کیا ہے، اور ایسا وفادار جانور کہ اپنے مالک کا جہاں بھی اشارہ ہو جائے اڑ کر پہنچنے کو تیار، پانی، آگ، خطرات ہر جگہ کود جاتا ہے اور اپنی جان تک دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو ایسا منظر بتایا کہ ایک دم جوش جذبہ پیدا ہو جائے، اور جیسے کہ آج بھی اگر دیکھیں تو گھڑ دوڑ بھی دیکھ کر کیسا ایک دم سے جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک جوش سا پیدا ہو جاتا ہے اندر انسان کے۔ تو اصل بات کہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے کا
ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ پیدا کیا ہے کہ سننے کے لیے تیار ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ بات کرنے سے پہلے اس کو یعنی متوجہ کیا جائے پوری طرح سے، اور ایک جوش اور جذبہ پیدا کیا ہے. بلکہ بے جان روح اور ٹھنڈے طریقے سے نہیں بات کی گئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس طرح سے بات پیش کی ہے کہ نہ متوجہ ہوتا ہوا ہو تو وہ متوجہ ہو جائے. اور ہم نے اس سے پہلے جو تمام صورتیں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے، بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے ذہنوں کو متوجہ کیا، اس کے بعد میں جو اہم بات تھی یا اہم کوئی جس چیز کی طرف توجہ دلانی تھی وہ بات پھر اللہ تعالیٰ نے فرمائی. تو یہ پورا سین جو ایک دکھایا، ایک منظر کے بہادری کے ساتھ میں حملہ آور، اور پھر صبح کے وقت بھی حملہ کر رہے ہیں، روشنی بھی نہیں ابھی پھیلی ہوئی ہے. تو یہاں پر ایک پورا سین دکھا کر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف قسمیں کھا کر متوجہ کیا کہ گھوڑے تو سر پر دوڑ رہے ہیں، نہ نیند نہ بھوک، کسی چیز کی بھی نہ آرام کی فکر ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. ساری رات جاگ کر بھی انہوں نے تیاری کی، پھر بھی صبح صبح حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کفور جو ہوتا ہے وہ عام ناشکرا انسان ہوتا ہے، اور قنوت جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ ہوتا ہے جو گن گن کر شکوے شکایتیں کرتا ہے. ہر وقت اسے کوئی نعمت نظر ہی نہیں آتی ہے، اور ہر وقت مشکلات کا ہی تذکرہ کرتا رہتا ہے، ہر چیز کا منفی پہلو دیکھتا ہے، ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ خامیاں اور ٹیڑھ نکالتا ہے. تو جیسے کہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، اگر ان کے حال احوال پوچھ لیں، شوہر بچے یا بیوی یا جاب یا گھر یا صحت کے حوالے سے یا کوئی بھی، تو بس ہر وقت مشکلات کا رونا روتے رہتے ہیں، ہر وقت جو ہے شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں، اور انہیں اپنے پاس اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی ہیں وہ کبھی بھی نظر ہی نہیں آتی ہیں. تو یہ انتہائی ناپسندیدہ رویہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں تو وہ انسان گن ہی نہیں سکتا، اتنی نعمتیں ہیں، مگر ان میں سے کسی کا ذکر ہی نہیں کرتا، ہر وقت شکوے شکایتیں کرتا رہتا ہے. تو انسانوں کی اکثریت کا یہی حال ہے کہ بہت کم شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا یہی کرنی چاہیے ہمیں، اور اپنے رویے کو بھی چیک کرنا چاہیے. شکر گزاروں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے، اور جو اللہ کے قلیل بندے ہیں، کیونکہ شکر گزاروں کے لیے کہا گیا بہت کم ہیں، بہت تھوڑے ہیں، اور زیادہ تر ناشکرے ہیں، شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں. ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ سے پا کر اس کے بعد میں بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار لوگوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین. اور اللہ تعالیٰ نے جو اس میں بتایا کہ اپنی ناشکری پر وہ خود بھی گواہ ہے اور اقرار بھی کرتا ہے. اگر دنیا میں کر بھی نہیں رہا یا کرتا بھی نہیں ہے، گواہی بھی نہیں دے رہا ہے، تو قیامت کے دن تو اس کی اپنی جان، جسم، ہاتھ، پاؤں سب ہی گواہی دیں گے. دنیا میں دل گواہی دے رہا ہے مگر وہ مان ہی نہیں رہا ہے، تو قیامت کے دن تو اس کا پورا جسم اللہ کے ہاں گواہی دے گا ہی دے گا. اور مال کی محبت کیسی ہے کہ بڑی ہی شدید ہے. چوری، ڈاکے، ظلم، زیادتی، قطع رحمی، حق مارنا، غصب کرنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، چیٹنگ کرنا، مال کی محبت میں ایک طریقے سے اندھا ہو جاتا ہے انسان، خون کے رشتے تک کاٹ دیتا ہے. حقوق اور ذمہ داریاں جو ہے وہ پوری نہیں کرتا، نہ بندوں کے نہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتا ہے، یعنی زکوٰۃ وغیرہ بھی نہیں ادا کرتا. مال کی محبت بس سب اینٹ کے سب اپنے پاس رکھ لے، کسی کو نہ دے. اور اللہ تعالیٰ نے جو موازنہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ گھوڑا تو اپنی ساری قوت طاقت اپنے مالک کے لیے لگاتا ہے، سب کچھ اپنے مالک کو دے دیتا ہے، یہاں تک کہ زندگی بھی اپنے مالک کو دے رہا ہے. اور انسان مالک کو گن گن کر دیتا ہے، اپنے پاس ہی رکھنا چاہتا ہے، کبھی دیتا ہی نہیں ہے، وہ دینے کو ہی تیار نہیں ہوتا ہے اللہ کی راہ میں. اور مال کی محبت جو ہے اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو پسندیدہ ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا جائے تو وہ مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے. پھر یہ سمجھایا اور بتا دیا گیا کہ صرف تمہیں دنیا میں ہی نہیں رہنا ہے، تمہیں واپس اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے. قیامت کے دن سب قبروں سے باہر نکال لیا جائے گا، سب کو اٹھا لیا جائے گا. اور نہ صرف انسانوں کو بلکہ ان کا جو مال جو اللہ کی راہ میں نہیں لگایا، زیادتیاں کی، ظلم کیا، تو مال، سونا، چاندی، مرے ہوئے تمام انسان، شہادتیں، سب کو نکال لیا جائے گا. اور انسان کہے گا کہ ان سب چیزوں کی خاطر میں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا تھا. تو اور پھر اس کے بعد اور بھی ایک اور خطرناک چیز جو بتائی گئی کہ دلوں تک سے راز، نیتیں، خیالات، مقاصد، ارادے، محبتیں، نفرتیں، عداوتیں، حسد، بغض، کینہ
وہ سارا کچھ سب سامنے لے آیا جائے گا اور سب نکال کر دکھایا جائے گا. کیسا دن ہوگا وہ انسان سوچے، ذرا تصور کرے. اور پھر ابھی آج اگر وہ اس کو سوچ لے گا، خیال کر لے گا، تو کل کے اس برے انجام سے بچنے کی ضرور کوشش کرے گا. تو ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی شہادتیں جب جمع ہو جائیں گی تو پھر دونوں ہی جگہ کو ہم دیکھیں کہ درست کرنے کی ضرورت ہے، ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی. یعنی ظاہری جو ہے وہ اس طور پر بھی اپنے آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور باطنی یہ اندر سے جو یہ تمام چیزیں نکالی جائیں گی، راز، نیتیں، ارادے، یہ سب کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہی تو ہیں خیالات، ہماری تو باتیں ہیں، ہمارے تو ارادے ہیں، ہماری تو سب چیزیں ہیں جو ہمارے اندر ہیں. ہماری نہیں ہیں. یہ سب نکال کے باہر لائی جائیں گی اور ان کے مطابق پھر حساب کتاب اور فیصلے ہوں گے. اور کتنی مماثلت ہے اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر تذکرہ کیا ہے کہ دیکھیں سینے میں راز اور یہ تمام چیزیں جو ہیں دنیا میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. جس طرح سے پھر ہم دیکھیں کہ قبریں جو ہیں وہ جسموں کو چھپا لیتی ہیں، تو یہ دونوں مدفون چیزیں جو ہیں وہ نکالی جائیں گی. اللہ تعالیٰ دونوں کو، راز اور یہ تمام خیالات، مقاصد، ارادے اور تمام چیزیں جو ہیں دلوں سے نکالی جائیں گی، سینوں سے نکالی جائیں گی، اور جسم جو ہیں وہ قبروں سے نکالے جائیں گے. دونوں جگہ سے اللہ تعالیٰ نکال لائے گا. پھر کیا ہوگا؟ کہاں بھاگ کر جائے گا انسان، کہاں چھپے گا، اور کیسا وہ دن ہوگا، کیسا وہ وقت ہوگا. اللہ تعالیٰ اس وقت کی سختی سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور ہماری تمام جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں وہ ہمیں دنیا میں دکھا دے تاکہ ہم ان کو صحیح کر لیں دنیا میں. وہاں پر تو نہ واپسی ہے وہاں سے، اور نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا، اور نہ انسان خود کچھ اتنا بلبوتا رکھتا ہوگا کہ وہ وہاں پر اپنی غلطیوں کو درست کر لے. تو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دے تاکہ ہم یہیں پر درست کر کے اس کے پاس جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ بھی ہے کہ بری باتوں کے علاوہ جو یہ تمام غلط چیزیں ہوں گی، ان کے علاوہ اچھی باتیں بھی سامنے لائی جائیں گی. اللہ کی محبت کتنی تھی، اور خیر کے کاموں کی، انسانوں کی کیا کیا کرتے تھے، کیسے اعمال کیسے تھے، اور نیت اور ارادے کیسے تھے، کیا مقاصد تھے. تو وہ سب اچھے مقاصد بھی نکال کر لائے جائیں گے، اور اس کے بعد میں پھر اجر و ثواب اور کس قدر ان لوگوں کا بڑھایا جائے گا، اور کیسے کہ وہ مجسم وہ تولے جائیں گے. تو اس کو سب خبر ہے، وہ خبیر ہے، اور وہ اندر سے تمام چیزوں کو نکال کر اس کے مطابق پھر حق کے ساتھ سب کے فیصلے فرمائے گا. تو اس کو جو ہم دیکھیں کہ اس میں جو حکم ہے دنیا میں بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں دوڑیں، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، دین کو غالب کرنے کے لیے اور اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے ہم دوڑیں. مگر دوڑ کون رہا ہے؟ گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور ہم آرام کر رہے ہیں. تو یہاں پر یہی بات سمجھائی گئی ہے اور بتائی گئی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. کچھ جو ہے عملی پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ عملی کاموں میں کہ کوئی ایسی چیز ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں جس سے کہ ہمیں بہت محبت ہو، یعنی ہمیں بہت عزیز اور پیاری ہو، ایسی چیز کوئی ہم اللہ کی راہ میں دینے کی کوشش کریں تاکہ کل انشاءاللہ تعالی کل وہ ہمارے قیامت کے دن کام میں آئے. پھر دوسرا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرتے ہیں، کتنا دوڑتے ہیں، کتنا مال، کتنی صلاحیتیں، کتنی قوتیں، کتنی اپنی طاقت ہم اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں. اپنا ہم خود جائزہ لے سکتے ہیں، محاسبہ کر سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہاں کہاں ناشکری کرتے ہیں اور کس کس کی کرتے ہیں. اس میں بہت سارے جو ہمارے پاس ہیں، دیکھیں کہ ماں باپ ہیں، شوہر یا بیوی یا بچے یا ہمارے ساتھی، آس پاس کے لوگ، پڑوسی، بہت سارے ہمارے جو رشتے تعلقات اور تمام ہیں، ان لوگوں میں دیکھیں کہ ہم جو ہے ناقدری اور ناشکری کن کن کی کرتے ہیں. کیونکہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ پھر اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اپنا ہم خود ہی جائزہ لے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں بہت کوشش کرنے والا اور بہت زیادہ دوڑنے والا اور تمام احکامات پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. ناشکری اور تمام منفی رویوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے.
آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.